السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ تفسیر القرآن اور عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ تعالی کی پہچان، پہلی قسط۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہیں، اس ذکر کو، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب سے دنیا پیدا کی ہے، دنیا کے پیدا کرنے سے لے کر قیامت تک کے لیے جو اللہ نے اپنا دین دنیا کائنات میں بھیجا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ جس چیز کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے، وہ چیز قرآن مجید ہے، وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ پہلے جتنی بھی کتابیں گزر چکی ہیں ان میں تحریفات ہیں، تو یہ قرآن مجید، اس کا ایک لفظ بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز دورہ تفسیر القرآن کے پہلے لیکچر میں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ بڑی بڑی شخصیات دنیا کائنات میں دورہ تفسیر القرآن کراتی رہی ہیں، لیکن آج ہم اس شخصیت کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جن کے منہج پر رہتے ہوئے ہم انشاءاللہ العزیز دورہ تفسیر القرآن کرائیں گے۔ میری مراد استاد محترم عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ساری زندگی دورہ تفسیر القرآن رمضان المبارک میں کروایا ہے، اور دورہ تفسیر القرآن کی اتنی لمبی تعداد میں ان کے ساتھ بیٹھنے والے اور ان سے علم حاصل کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہے، اور بڑے بڑے شیوخ الحدیث، بڑے بڑے مناظر اسلام، بڑے بڑے مفتیان جو ہیں، وہ استاد محترم عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ تعالی کے پاس دورہ تفسیر القرآن کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو استاد محترم کا انداز جو تھا دورہ تفسیر القرآن میں، کیونکہ استاد محترم چھتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی بیک وقت کئی ایک خوبیوں کے، یعنی کہ اپنے اندر کئی ایک خوبیوں کو سموئے ہوئے تھے۔ استاد محترم اگر ان کو مدرس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک اعلیٰ درجے کے مدرس تھے، اگر ان کو فقیہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اعلیٰ درجے کے فقیہ تھے۔ فقہ کی وہ کتابیں انہوں نے پڑھی اور پڑھائی ہیں کہ عام علماء کرام کو ان کتابوں کے نام بھی نہیں آتے۔ اگر استاد محترم کو علم مناظرہ میں دیکھیں تو علم مناظرہ میں بھی استاد محترم تمام مناظرین سے سلطان المناظرین کے لقب سے جانے جاتے تھے، اور اگر محترم بہت بڑے خطیب بھی تھے۔ اور اگر استاد محترم کی منطق اور علم النحو اور صرف کے حوالے سے اگر ان کی طرف نظر دوڑائی جائے تو نحو اور صرف، ان تمام چیزوں کے استاد محترم ایک بہت بڑے امام تھے۔ تو پہلی قسط میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ استاد محترم نے ساری زندگی دورہ تفسیر القرآن کروایا ہے، اور ایک مثالی دورہ ہے۔ پورے پاکستان میں اس طرح کا دورہ جو ہے کسی بھی شیخ نے اور کسی کا بھی اتنا نام نہیں چلتا، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ دورہ کرتے ہوں تو وہ استاد محترم عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ تعالی تھے۔ تو آج میں پہلی قسم میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ان کا تھوڑا سا، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ بھی جان لے کہ استاد محترم کا نام عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ تعالی ہے، اور والد محترم کا نام عبدالعزیز ہے، اور نسبت استاد محترم عبداللہ امجد چھتوی رحمۃ اللہ علیہ کی چھتوی ہے۔ چھتوی اس لیے کہ یہ فیصل آباد کے قریب ایک قصبہ ہے ستیانہ بنگلہ، اور ستیانہ بنگلہ کے ساتھ ہی ایک گاؤں ہے چھتی چک، تو وہاں کے رہنے والے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے گاؤں کے نام ہی کی نسبت رکھی ہے چھتی۔ اور میں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں، پاکستان کے شاید ہی کوئی ایسا گاؤں ہوگا کہ جس گاؤں کے کم و پیش 60-70 کے قریب شیخ الحدیث ہوں گے،
اور میں نے جو ترتیب میں دیکھا ہے اب تک کے شروع سے علماء تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں نام لکھے ہوئے ہیں۔ اکثر مدارس کے جو شیخ الحدیث ہیں وہ 36 چک کے ہیں۔ اگر ہم ماموں کانجن کے جو بڑے شیوخ ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ بھی اکثر 36 چک کے ہیں، اور جامعہ سلفیہ جو کہ ہماری آنکھوں کا تارہ ہے، تو جامعہ سلفیہ کے اگر شیخ الحدیث کو دیکھا جائے تو وہ استاد محترم عبدالعزیز علوی حفظہ اللہ تعالی، میں نے کیونکہ ان سے بھی دورہ تفسیر القرآن کیا ہے وہ بھی، اور اگر ہم دارالقرآن کے شیخ الحدیث کی طرف اور بڑے اساتذہ کی طرف دیکھیں تو وہ بھی 36 چک کے ہی ہیں، اور ستیانہ بنگلہ کے بھی شیخ الحدیث۔ اس طرح اکثر مدارس میں شیوخ الحدیث 36 چک کے، اور اس لیے 36 چک کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ مولویوں والی چھتی ہے۔ تو یہ باتیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چھتوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نہج پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہم ان کو بھی بتانا چاہتے ہیں۔ تو استاد محترم کی پہلی بات آپ سن چکے ہیں، اور دوسری بات، استاد محترم کی پیدائش جو ہے وہ بر صغیر کی ریاست بیکانیر کے ضلع گنگا نگر میں علم حدیث کا مرکز تھا، جس کا نام یعنی کہ علم حدیث کا مرکز بڈھی مال تھا۔ تو شیخ محترم چھتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی 1935 میں پیدا ہوئے ہیں، بڈھی مال میں 1935 میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو بڈھی مال میں یہ ایک بہت بڑا یعنی کہ قصبہ تھا، اور بڈھی مال ایک پورا خاندان ہے اور علمی لوگوں کا خاندان ہے، اور بڈھی مال کے خاندان پر بھی میرے ایک ساتھی نے اس پہ پورا ایک مقالہ لکھا ہے، خاندان بڈھی مال، جو کہ مرکز علوم اسلامیہ جو کہ پرانا نام تھا مرکز دعوت السلفیہ ستیانہ بنگلہ کی لائبریری میں وہ مقالہ پڑا بھی ہوا ہے خاندان بڈھی مال پر۔ تو یہ مقالہ جو ہے وقاص جنگوی صاحب نے لکھا تھا، اور اس میں زیادہ تر معاملت میں نے کی تھی، کیونکہ میں زیادہ تر آخری دنوں میں استاد محترم چھتوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات اور ان کے واقعات اور دیگر چیزیں میری یعنی کہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی ڈاکٹر عتیق امجد حفظہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو میں نے بہت سا مواد جو ہے شیخ محترم شیخ الحدیث و تفسیر عبدالعزیز علوی حفظہ اللہ تعالیٰ سے بھی لیا تھا، اور میں نے اس طالب علم کو جو کہ اب فاضل ہیں وقاص جنگوی کو دیا، اور انہوں نے یعنی کہ وہ پورا مقالہ اب مرکز دعوت السلفیہ کی لائبریری میں پڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی خاندان بڈھی مال پر پڑھنا چاہتا ہے تو اس مقالے کو پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ مقالہ جو ہے قاری محمود الحسن بڈھی مالوی صاحب نے اپنی زیر نگرانی میں یعنی کہ تحریر کروایا تھا، اور انہوں نے کافی مواد جو ہے نا دیا ہے تاکہ خاندان بڈھی مال جو ہے اس کے بارے میں کوئی اگر معلومات چاہے تو وہ اس مقالے میں مل سکتی ہے۔ تو اب میں بڑی ہی مختصر بات کرنا چاہتا ہوں کہ استاد محترم نے ابتدائی تعلیم جو حاصل کی ہے وہ اپنے پدر مشفق سے حاصل کی ہے، اور وہاں حافظ بارک اللہ لکھوی صاحب کی احوال آخرت اور اسی طرح قرآن مجید کا ناظرہ وغیرہ پڑھا ہے آپ نے۔ اور دوسری بات، ابتدائی تعلیم کے بعد اب میں بالکل مختصر باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا مقصد شیخ صاحب کے حالات بیان کرنا نہیں بلکہ تھوڑا سا مختصر تعارف کروانا ہے۔ تو اگر شیخ صاحب کی زندگی پر دیکھا جائے تو ان کی ذہانت کے لحاظ سے تو پچھلے دنوں میں اگرچہ کافی جگہوں سے پڑھ بھی چکا ہوں کہ شیخ صاحب بہت ہی ذہین تھے، جس طرح کہ استاد محترم چھتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی خود فرمایا کرتے تھے کہ مدرس وہ نہیں ہے کہ جو کتاب کے حواشی دیکھ کر یا کتاب میں لگائے ہوئے حواشی سے دیکھ کر وہ پڑھائے، مدرس وہ ہے کہ جو پڑھاتے وقت کتاب میں لکھے ہوئے حواشی سے مستغنی ہو، اس کو ہر چیز زبانی یاد ہو۔ تو یہ خوبیاں جو ہیں اسی میں آ سکتی ہیں کہ جو بہت بڑا ذہین ہوگا اور اس کو مطالعہ اسی طرح یاد رہے گا۔ تو میں کافی کتابوں سے بھی پڑھ چکا ہوں جنہوں نے تحریریں لکھی ہیں، اور خود بھی ہم پچھلے دنوں میں راجوال کے جو شیخ الحدیث ہیں یوسف راجوالوی صاحب، ان کے بڑے بیٹے
ڈاکٹر عبد الرحمن یوسف صاحب، انہوں نے بھی واقعہ بیان کیا تھا چھتوی صاحب رحمہ اللہ کی ذہانت پر، اور جو کہ میں دیگر کتابوں میں بھی پڑھ چکا ہوں ان کے حوالے سے۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہم نے استاد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ سے پڑھا تھا تو اس وقت ہم شرح ابن عقیل پڑھا کرتے تھے، تو شرح ابن عقیل جو تھی ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ شرح ابن عقیل طلباء نے استاد محترم کی ذہانت کو چیک کرنے کے لیے چھپا دی، اور بعد جس طرح کے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ ویسے ہی آگے پیچھے ہو گئی کہیں، تو ہم تلاش کرتے رہے لیکن ہمیں نہ ملی۔ تو کہنے لگے تقریباً 7-8 دن استاد محترم جس دن آئے تھے ہم نے کتاب چھپائی ہوئی تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کوئی کتاب نہیں تھی، تو آج استاد محترم کیسے پڑھاتے ہیں؟ تو ہم نے دیکھا کہ استاد محترم نے جو کتاب میں، بعد میں ہم نے کتاب میں دیکھا جو کتاب میں لکھا ہوا تھا اسی طرح زبانی اشعار سنائے، اور اسی طرح عبارت ہمیں سنائی، اور اسی طرح سمجھا کے چلے گئے۔ اگلے دن پھر آئے، پھر اس طرح کیا، اگلے دن پھر آئے، تقریباً 7 دن ہم مسلسل یہی کہتے رہے ابھی کتاب نہیں ملی، ابھی کتاب نہیں ملی۔ تو استاد محترم جو ہے یہ زبانی تمام چیزیں جو کہ بیان کرتے رہے ہیں۔ تو یہ استاد محترم کی ایک ذہانت تھی۔ اور اگر ہم دور طالب علمی کی بات کریں تو دور طالب علمی میں استاد محترم رحمہ اللہ تعالی اپنی کلاس کے یعنی کہ پوزیشن ہولڈر تھے۔ جب ان کا یعنی کہ امتحان شرح ابن عقیل اور دیگر دوسری کتابوں کا بھی ہوا تھا تو کلاس میں تقریباً بڑے بڑے طالب علم سب فیل ہو چکے تھے، 3 طالب علم پاس ہوئے تھے، تو ان میں بھی سب سے زیادہ نمبر جو تھے تقریباً 90% کے قریب نمبر وہ استاد محترم ہی کے تھے۔ تو اب استاد محترم کا علم حدیث کے بارے میں جو سفر ہے، علم حدیث انہوں نے حاصل کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ استاد محترم جوک دادو کے مدرسہ خادم القرآن والحدیث میں تحصیل علم کے لیے جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں رحمہ اللہ تھے، اور حاجی نظام الدین تھے، اور حافظ زکریہ رحمہ اللہ تھے۔ تو پھر استاد محترم نے یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدرسہ تعلیم الاسلام اوڈا والا کی طرف رخ کیا، اور جب اوڈا والا میں پہنچے تو وہاں شیخ الحدیث جو تھے وہ عبداللہ بڈھی مالوی رحمہ اللہ تعالی، جو کہ استاد محترم چھتوی صاحب رحمہ اللہ کے ماموں تھے، وہ شیخ الحدیث سے، اور نائب شیخ الحدیث یعقوب صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی۔ تقریباً یہاں 4 کلاسیں پڑھی ہیں استاد محترم نے۔ پھر چونکہ عبداللہ بڈھی مالوی رحمہ اللہ تعالی وہ جامعہ محمدیہ اکاڑا میں تشریف لے آئے، تو پھر وہ بھی استاد محترم بھی ساتھ ہی جامعہ محمدیہ اکاڑا میں تشریف لے گئے۔ تو یہاں استاد محترم نے جو کہ عبداللہ بڈھی مالوی رحمہ اللہ سے کتابیں پڑھی ہیں، وہ کتابیں علامہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے تفسیر البیضاوی ہے، اور ملا جامی ہے، اور اسی طرح شرح ملا جامی ہے، اور کافیہ جو ابن رجب کی ہے وہ پڑھی ہے، اور توضیح التلویح، یعنی کہ 4 طالب علموں نے مل کر یہ کتابیں عبداللہ یعنی کہ بڈھی مالوی رحمہ اللہ سے پڑھی ہیں۔ تو اس کے بعد استاد محترم نے اوڈا والا میں 4 سال مکمل کیے، پھر محمدیہ میں آئے، اور محمدیہ میں آنے کے بعد مولانا چودھری صاحب سے مسلم پڑھی، اور عبدہ الفلاح سے موطا امام مالک پڑھی، اور اسی طرح شرح العقائد اسی جامعہ میں پڑھی۔ اور پھر بالکل مختصر عرض کرتا ہوں کہ استاد محترم عبداللہ امجد چھتوی صاحب رحمہ اللہ نے عبداللہ بڈھی مالوی صاحب سے 1956 میں بخاری مکمل پڑھ کے یعنی کہ سند فراغت حاصل کی ہے۔ تو پھر استاد محترم نے اپنے تدریسی خدمات جو ہیں وہ کس طرح شروع کی ہیں؟ تو استاد محترم نے اپنے تدریسی خدمات جو ہیں اپنے مادر علمی میں ہی اس کا آغاز کر دیا تھا۔ تو تدریس جو ہے پہلے سال ہی جامعہ محمدیہ میں تدریس شروع کی ہے، مشکات ثانی پڑھائی ہے، اور کافیہ پڑھائی ہے، اور سنن نسائی پڑھائی ہے، اور عربی کی کتابوں میں سے قرات رشیدیہ پڑھائی ہے،
اور 4 سال تدریس کے دوران یہاں جو آپ نے 4 سال تدریس کی ہے ابو داود، سنن نسائی اور جامع ترمذی پڑھائی ہے۔ پھر یہاں پڑھا رہے تھے تو عبداللہ ویرو والوی رحمہ اللہ کے اصرار پر استاد محترم رحمہ اللہ کو کلیہ دارالقرآن میں یعنی کہ پڑھانے کا موقع ملا، اور ان کو درخواست کی انہوں نے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، فیصل آباد میں بہت زیادہ اس بات کی کمی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ تو پھر استاد محترم چھتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی فیصل آباد کے شہر میں کلیہ دارالقرآن میں پڑھانے کے لیے جب تشریف لے کر جانے لگے تو لکھوی برادران نے اس وقت استاد محترم کو کہا کہ آپ وہاں نہیں جا سکتے، استاد محترم وعدہ کر چکے تھے، اس لیے جامعہ محمدیہ اکاڑا کو خیر بات کہہ کے آپ کلیہ دارالقرآن فیصل آباد میں پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ تو یہاں بڑی بڑی شخصیات نے پڑھا ہے استاد محترم سے رحمہ اللہ تعالی سے۔ تو یہاں قابل ذکر جو شخصیت ہے جنہوں نے استاد محترم سے ابن ماجہ پڑھی ہے کلیہ دارالقرآن میں، وہ شیخ الحدیث و تفسیر استاد الحدیث استاد التفسیر عبدالعزیز علوی حفظہ اللہ تعالی ہیں، جو کہ اب جامعہ سلفیہ میں شیخ الحدیث ہیں، اور کلیہ دارالقرآن میں بھی صحیح البخاری پڑھا رہے ہیں، اور مرکز الدعوۃ السلفیہ میں بھی استاد محترم کی مسند پر فوراً وفات کے بعد بیٹھنے والے شیخ محترم عبدالعزیز علوی صاحب ہیں، جن سے ہم نے صحیح مسلم اور بخاری کا بھی استفادہ کافی کیا تھا۔ اور اسی طرح کلیہ دارالقرآن میں دوسری بڑی شخصیت ولی کامل اور استاد العلماء ناظم مرکز الدعوۃ السلفیہ اور علماء کرام کے دلوں کی دھڑکن استاد محترم عتیق اللہ سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی یہاں چھتوی صاحب رحمہ اللہ سے ترجمہ پڑھا، جامع ترمذی پڑھی اور شرح التہذیب پڑھی۔ پھر آپ نے یعنی کہ یہاں رہتے ہوئے استاد محترم چھتوی صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب یہ بات بتایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے اساتذہ میں سے سب سے ذہین ترین اور سب سے قابل اگر کسی استاد کو پایا ہے تو وہ عبداللہ امجد چھتوی صاحب رحمہ اللہ تھے۔ ان کے پاس بڑی بڑی مشکل کتابیں تھیں، اور کسی بھی استاد سے کوئی آدمی کوئی طالب علم ہمارا جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتا تھا جتنا کہ استاد محترم چھتوی صاحب رحمہ اللہ سے متاثر تھے۔ مولانا خود کہتے ہیں میں بڑا متاثر تھا کہ استاد محترم کے کھانے کا انتظام اور ان کے پینے کا انتظام، ان کا کھانا میں خود پکایا کرتا تھا، اور اکثر ان کے کپڑے وغیرہ اور دیگر چیزیں جو ہیں میں کوشش کیا کرتا تھا۔ میں نے بڑی خدمت کی ہے اپنے استاد محترم کی۔ تو پھر اس کے بعد استاد محترم جو ہے جامعہ دارالقرآن سے جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں جو ادارہ ہے، یعنی کہ بہت بڑا ادارہ جو وفاق المدارس بھی اسی سے ہے، تو وہاں جا کے استاد محترم نے موطا امام مالک پڑھائی اور مختصر المعانی پڑھائی اور مسلم الثبوت پڑھائی اور مقدمہ ابن الصلاح پڑھایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رضا آبادی میں بھی استاد محترم جو ہیں وہ آباد میں جمعہ بھی ساتھ ساتھ پڑھاتے رہے ہیں۔